رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رمضان ٹرانسمیشن کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے اور بڑوں کی عزت کرنا ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، کہ جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہم میں سے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرنا ہے اور اپنے بڑوں کے سامنے ہمیں عزت و احترام سے پیش آنا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث ہے، اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے دوسرے کو تکلیف تو کسی طور پر بھی نہیں پہنچانا ہے، بلکہ ہم نے دوسروں پر کیا کرنا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ چھوٹے ہیں تو شفقت کا معاملہ کرنا ہے، بڑے ہیں تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہم نے جو دکھی انسانیت ہے، جو اس دور میں پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے، ان کا ہم نے کاندھا، ان کا بازو بننا ہے، ان کو ہم نے امید دلانی ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو مایوس ہیں، جو کسی سبب کے طفیل زندگی میں کسی نقصان کے سبب، کسی پچھتاوے کے سبب افسردہ ہے، جو حالات کے مارے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حالات جو ہم پر آئے ہوئے ہیں، پوری امت مسلمہ کیا پوری دنیا پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، کووڈ-19 کرونا وائرس کی صورت میں، کہ اس میں ہر طبقے کے جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کا فرض بنتا ہے، اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ ان لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، مال و دولت سے نوازا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے، کہ آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی ہمیں بہت ساری تنظیمیں، سماجی تنظیمیں اور بہت سارے لوگ اپنے طور پر ذاتی حیثیت میں لوگوں کی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کا شاید نام لینا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری تنظیموں کو اور سارے لوگوں کو جو اپنی اپنی حیثیت سے اس وقت میں کھڑے ہیں، لوگوں کے بازو بنے ہوئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اور خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام، انہی میں سے ایک تنظیم ہے الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ تو ان کا کام جہاں پر دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، صحت کے شعبے میں کام کرنا ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی خدمت موجودہ حالات میں بھی پیش ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ العزیز پروگرام کے درمیان میں ہم کوشش کریں گے کہ الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جو بانی ہیں، جو چیئرپرسن ہیں آصف رضا بھائی، ہم ان سے کوشش کریں گے کہ ان سے بھی سوالات کریں اور وہ اس گھڑی میں کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک کی طرف، اور تلاوت قرآن پاک میں آج ہمارے مہمان ہیں قاری عبد الرحمن اسامہ صاحب۔ تو میں ملتمس ہوں قاری عبد الرحمن اسامہ سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह.
یہ تھے جناب قاری عبدر رحمان اسامہ صاحب جو تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہمارے مہمان ہیں عالمی شہرت یافتہ نعت خواں حافظ امان اللہ قاضی صاحب۔ تو میں ملتمس ہوں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائیں، اور میں درخواست کروں گا حافظ امان اللہ قاضی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رہنما ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں کلام کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ابد آفری میں ہوں دو چار پل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو ہے معصومیت۔ ایک ایک مصرع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور میری ذلت اور پستی بیان کر رہا ہے، لیکن تعلق پھر بھی ہے، یہ میرے آقا کی عنایت ہے۔ سنیے گا، تو ابد آفری میں ہوں دو چار پل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو ہے معصومیت میں میری معصیت، تو ہے معصومیت میں میری معصیت، تو کرم میں خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا۔ اس مصرے کی معنویت علماء سے نقل کیا ہے۔ سید الشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ وحشی جہاں بھی ملے قتل کر دو، لوگ تلاش کرتے رہے، وحشی چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا، اور اچانک کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں وحشی ہوں، حمزہ کا قاتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، اب تم آ ہی گئے ہو، کلمہ بھی پڑھ لیا، میرے دامن رحمت میں تیرے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ سنیے گا،
میرا ہر سانس تو خون نچوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں حافظ امان اللہ قاضی صاحب، جو بہت زبردست انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، بڑھیں گے ہم الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بانی بھائی آصف رضا کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے اور آپ بھائیوں کی دعا ہے، خصوصاً میں رہنما ٹی وی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس بابرکت مہینے میں یاد کیا۔ آصف بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن، جس کے آپ چیئرپرسن ہیں، جس کے آپ بانی ہیں، یہ الانصار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کرتی کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا، کیونکہ خلق خدا کی خدمت کرنا، یہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے ادارہ جو ہے گزشتہ 14 سال سے اورنگی ٹاؤن میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں ہم۔ رمضان میں یقیناً ایک بابرکت مہینہ ہے، قربانی والا مہینہ ہے، اثار والا مہینہ ہے، تو اس میں ہم راشن کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک کرا رہے، اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا آصف بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ تو مختلف حوالوں سے کام کرتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تو ابھی جو موجودہ کرائسس ہے کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس میں آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کی جو ویلفیئر کی وہ خدمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ذرا عوام الناس کے سامنے رکھیے گا۔ میں اس موقع پر KKF اور الانصار ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو ہم لوگوں نے مل کے کیا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے ایک چھوٹے سے پیمانے پہ کام یہ شروع کیا تھا، لیکن جب ہم نے شروع کیا تو یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام پھیل گیا، اور لوگوں نے اس پائلٹ کام کو دوسرے طور پر اڈاپٹ کیا، تو اس بات کی زیادہ خوشی کہ کئی ہزار لوگوں نے جو ہے اس دسترخوان سے کھانا کھایا، اور لوگوں کو ہم نے کھانا ان کے گھروں تک پہنچایا، اور راشن کا بھی جو کام تھا وہ بہت بہترین طریقے سے کیا، لوگوں کے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کے دروازے پر راشن پہنچانا اور کھانا پہنچانا، یہ پوری ہماری اورنگی کی ٹیم اور بالخصوص KKF اور الانصار کے جو رائڈرز تھے، انہوں نے جس طرح سے اس پروگرام میں ریہیبلیٹیشن میں اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے میں جس طرح سے کمٹمنٹ دکھائی، میں اللہ پاک کا تہ دل سے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس قابل کی بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آصف بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو ایک رجحان ہے وہ ایک مذہب کی طرف بھی ہے، اور ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ جو ایجوکیشن میں آپ کام کرتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اسکول کے بچوں کی اگر حوصلہ افزائی کرنی ہو تو وہاں آپ پیش ہیں، 3500 بچوں کو آپ نے جمع کیا اور ان کو جو ہے انعامات سے نوازا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی ہو تو وہاں بھی آپ پیش نظر آتے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ کا جو پروگرام تھا آل کراچی مسابقہ حسن قرات، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی شاندار رہا، بہت ہی زبردست رہا۔ تو مذہب کے حوالے سے جو رجحانات ہیں آپ کے، تو جو ہمیں ناظرین جوائن کر رہے ہیں رمضان مبارک کے اس مہینے میں، ان کو آپ کیا بتائیں گے، کیا میسج دیں گے؟ آپ نے اس سوال میں ہی جواب دے دیا کہ بہترین پروگرام کیا، تو مقصد بہترین تھا تو اللہ پاک نے اس پروگرام کو بہترین بنا دیا۔
جب مقصد انسان کا تعلیم اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہو تو اللہ پاک کیسے اس پروگرام کو کامیاب نہیں بناتا. اچھا آصف بھائی، ایک آخری سوال ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا، خاص طور پہ سوشل ورک کے حوالے سے؟ ہمارے لوگوں میں جو خصوصاً نوجوان طبقہ ہے اس میں قربانی کی بڑی کمی ہے، اثار لوگوں کو دینے کا رجحان نہیں ہے. اور صحیح معنوں میں رمضان ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو دینے سے اللہ پاک آپ کے خزانے میں کمی نہیں دیتا. آپ جتنا دیتے ہیں اللہ اس کا دگنا آپ کو واپس کرتا ہے. تو اگر ہم رمضان میں دینے کے مقصد صدقہ، زکوٰۃ، فطرات جو رمضان میں دیتے ہیں تو اگر صحیح سے دے دیں تو ہم جیسے عید مناتے ہیں، دوسرے جو غریب ہیں وہ بھی نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری میں کچھ کھا سکتے ہیں. تو رمضان میں قربانی دینا زکوٰۃ کا، اپنے مال کا، اس میں نئی نسل کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آصف بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ بہت. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. امید کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے پروگرام کو ہمارے پسند فرما رہے ہوں گے اور اپنی فیملی اور متعلقین کو شیئر بھی کر رہے ہوں گے. ناظرین کرام ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کل ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے. ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے. رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان. رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے. رہنما ہے رمضان.